آج کل گرین لینڈ کا بہت ذکر ہے، اور یہ ذکر کس کانٹیکسٹ میں ہو رہا ہے، کس پس منظر میں ہو رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ گرین لینڈ کو امریکہ کا حصہ بنا دیں۔ آئیے سب سے پہلے تو دیکھیں کہ گرین لینڈ ہے کیا۔ یہ ایک جزیرہ ہے، چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ کتنے لوگ وہاں رہتے ہیں؟ 56,000 یا 57,000 لوگ وہاں پر رہتے ہیں۔ یہ اگر آپ نقشہ دیکھ رہے ہیں تو یہ نارتھ امریکہ کا حصہ ہے۔ تو جتنی قربت آپ کو زمینی طور پر، حالانکہ یہ جزیرہ ہے نا تو زمینی طور پر نہیں، لیکن جو قریب ترین زمینیں اور جزیرے ہیں وہ سب نارتھ امریکہ سے تعلق رکھتی ہیں، تو ایک طرح سے یہ نارتھ امریکہ کا حصہ ہے۔ ڈنمارک کا حصہ یہ کیسا بنا؟ ڈنمارک کا یہ ایسا حصہ بنا کہ جب یورپ کے ملک نو آبادیاتی سلسلہ قائم کرنے کے لیے حملے کر کے دوسرے ملکوں کو اپنی نو آبادی بنانے کے لیے نکلے، جسے کولونائزیشن آپ کہتے ہیں، تو ڈنمارک نے بھی کس پر قبضہ کیا؟ قبضہ کیا گرین لینڈ پہ۔ آپ دیکھیں یہ تقریباً اگر آپ دیکھیں دوری اور فاصلہ دیکھیں، ڈنمارک ایک طرف ہے یوریشیا، دوسری طرف یعنی رشیا سے ملتا ہے، اس طرف نارتھ امریکہ سے، تو بالکل آپ دیکھیں جزائر کا سلسلہ ہے، تو ایک طرح سے تقریباً زمینی سلسلہ ہے۔ ادھر دیکھیں تو آپ یہ اٹلانٹک اوشن اور آرکٹک اوشن کے درمیان واقع ہے، تو یہ منجمد رہتا ہے۔ گرین لینڈ میں کوئی چیز گرین نہیں ہے، کوئی ہرا بھرا وہ نہیں ہے، یہ سب برف سے ڈھکا رہتا ہے یہ 12 کے 12 مہینے۔ تو صدر ٹرمپ نے جو ریزن پیش کی ہے اس پر قبضہ کرنے کی، وہ یہ ہے کہ یہ امریکہ کی سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہے، یعنی نارتھ امریکہ کی سیکیورٹی کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ سے تو یہ بہت دور ہے، ڈنمارک تو ایک اتنا چھوٹا سا ملک ہے، آپ دیکھیں۔ اچھا، وہ انہیں مزید اگر آپ غور کریں تو اس وقت صورتحال کیا چل رہی ہے؟ روس نے 3 سال پہلے یوکرین کی جنگ پہ حملہ کیا، اور پورا یورپ مل کر وہ اسے ڈیفینڈ نہیں کر سکے۔ اس کا 1/4 حصے پر، جس میں روسی بولنے والے ہیں، اس پہ روس نے قبضہ بھی کر لیا۔ اس کے بعد دنیا کی جدید ترین فوج ہے، سب سے بڑی ایٹمی طاقت ہے روس۔ تو یورپ نے باقاعدہ امریکہ سے درخواست کی، اور مستقل درخواست کرتا ہے کہ وہ یہ نیٹو کے تھرو مدد کرے۔ اور امریکہ آ کر ہمیشہ، جو بائیڈن کا زمانہ تھا، یہ ٹرمپ کا زمانہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں اس کو یوکرین کی مدد کریں۔ یوکرین کے خود صدر زیلنسکی ان سے جا کے مانگتے ہیں، تو وہ اپنے ایک حصے یوکرین کو تو آج تک نہ اپنے ساتھ شامل کر سکے، نہ نیٹو کا حصہ بنا سکے، نہ روس سے ان علاقوں کو بچا سکے۔ کرائمیا ایک آئی لینڈ تھا یوکرین کا، یعنی یورپ کا حصہ تھا نا، اس کو بھی نہیں بچا سکے، وہ اس نے وہ ہڑپ کر لیا روس نے۔ تو کیا کر لیا؟ کچھ نہیں کیا۔ تو صدر ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ یورپ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ روس کو جھکا سکے یا اس سے اپنی بات منوا سکے۔ امریکہ یہ کام کر سکتا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدر پوٹن جو ہے وہ اگر کسی سے دبتے ہیں، کسی کی خوشامد کرتے ہیں، کسی کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، تو وہ صدر ٹرمپ ہیں، ان کو وہ جانے نہیں دیتے۔ الاسکا گئے، ان سے ملاقات کی، اب بھی انہوں نے کہا کہ میں فضا پیس بورڈ کا ممبر بھی بننے کے پہ غور کر رہا ہوں۔ تو آپ نے غور کیا کہ وہ صدر ٹرمپ کو ناراض نہیں کر سکتے، حالانکہ صدر پوٹن جو ہے بڑے زبردست قوم پرست ہیں، اور وہ تو کہتے ہیں کہ میں روس کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنا کے چھوڑوں گا۔ وہ انہیں زمانہ یاد آتا ہے سوویت یونین کا، وہ کہتے ہیں میں ویسے ہی بناؤں گا اسے۔ سارے وہ جو ملک نکل گئے ہیں ان کو دوبارہ، ان کی خواہش یہ ہے، کم از کم خواب ان کا یہی ہے، ان کو واپس لایا جائے۔ اور اسی سلسلے میں یوکرین پہ انہوں نے حملہ بھی کر دیا، اور سب سے بڑا دنیا میں جو جنگ ہو رہی ہے اس میں کوئی 80,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، پورا یوکرین کھنڈر کے اندر تبدیل ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود جدید ترین الیکٹرانک وارفیئر کے وہ جاری ہے، اور وہ جنگ اتنے ہٹ دھرمی سے روس جو ہے وہ کر رہا ہے کہ وہ جنگ روکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اس میں۔ حالانکہ صدر ٹرمپ نے انہیں کیسی لالچیں دی کہ چلیے یہ لے لیجیے، اتنا کچھ حصہ لے لیجیے، ناراض کر دیا اپنے یورپین الائز کو، نیٹو کو ناراض کر دیا، زیلنسکی کو ناراض کر دیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے پوٹن صاحب نے الاسکا کے اندر۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو جی جو ہماری شرائط ہے یہ نیٹو میں نہ جائے، یہ نہ کرے۔ تو اسی پر دیکھیں تو صدر ٹرمپ کا کہنا یہ ہے، اب آپ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، کہنا یہ ہے کہ جب وہ یوکرین جو یورپ کا باقاعدہ حصہ ہے اس کو نہیں چھوڑ رہا ہے، جو خود آزاد رہنا چاہتا ہے اس کو نہیں چھوڑ رہا ہے روس، تو یہ تو پھر ڈنمارک
تو اتنا سا ملک ہے، آپ دیکھ لیں ذرا نقشے کے اوپر کیا صورتحال ہے ڈنمارک کی. اور وہاں یہ جو خود گرین لینڈ ہے یہ خود مختار اس کا حصہ ہے. وہاں کوئی کسی یہاں پر کہا گیا کہ جی وہ کوئی ملک ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ڈنمارک کے 3 حصے ہیں، ایک ڈنمارک ہے اس کا حصہ، ایک اور ہے، اور ایک یہ ہے گرین لینڈ. اور گرین لینڈ تو بہت دور ہے، زمین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا. تو اب آپ سوچیں کہ اس صورتحال کے اندر اگر صدر ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ سیکورٹی کے لیے ضروری ہے یا دوسرے معاملات کے اندر، تو یہ وہ جانتے ہوں گے. ہمارے سے تو گرین لینڈ تقریباً 6-6.5 ہزار میل دور ہے، ہمارا کوئی لینا دینا. ہاں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ڈنمارک کی بات بھی اور یورپ کی بات بھی سنیں. انہوں نے اس وقت فوجیں بھی اتار دی ہیں وہاں پہ، مگر ان فوجیں اتارنے سے امریکہ سے کوئی جنگ ونگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. آپ بلکہ یہ سمجھیں کہ نیٹو کی فوجیں جو ہیں ایک طرح سے وہ گرین لینڈ کے اندر اتر گئی ہیں. تو اگر کسی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے ان فوجیں اترنے سے تو روس کو خطرہ لاحق ہوگا، کیونکہ روس کا بھی بہت دور ہے، وہ بھی اتنا ہی دور ہے جتنے ڈنمارک سے دور ہے یہ. تو وہ بھی لیکن جو اس کی اہمیت ہے وہ آپ کو پتہ ہے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں. گلیشیئرز پگھلنے کی وجہ سے زمین آ رہی ہے، باہر آ رہی ہے. اس کہا جاتا ہے سارے یہ جزیرے جو ہیں ان کے اندر معدنیات بہت ہوتے ہیں، ان کے نیچے تیل بہت ہوتا ہے، گیس نکلتا ہے یہاں پہ. تو یقیناً اس کے اندر غیر معمولی انٹرسٹ جو ہے وہ یہ بھی ایک ہوتا ہے ہر ایک میں. اور یہ کوئی یہ نئی بات نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے سارے مشرق وسطیٰ کے اندر تیل کس نے نکالا؟ امریکہ نے نکالا، برطانیہ نے نکالا. ایران میں تیل کس نے نکالا تھا؟ برٹش پیٹرولیم نے نکالا تھا. آپ کے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ آپ تیل نکال سکیں. پاکستان میں خود جب آپ ڈرلنگ کرتے ہیں سی کے اندر یا یہاں بھی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو فوراً کمپنیز کی ضرورت پڑتی ہے. یہاں بہت جدید قسم کے آلات اور مشینری ہے جو آپ دور دور تک نہیں. اور پھر اس کے علاوہ جتنا پیسہ اس کے اندر درکار ہے معدنیات کو نکالنے کے لیے. ابھی آپ نے ریکوٹک کا معاملہ دیکھیں، آپ نے کس سے آسٹریلین کمپنی سے جا کے وہ کی ہے. تو یہ آپ کی مجبوریاں ہیں. یا تو آپ نے اتنی تعلیم، اتنی ٹیکنالوجی اور اتنی وہ چیزیں حاصل کر لی ہوتی ہیں نا. یہ گرین لینڈ نے بھی کر لیا ہوتا. ٹوٹل آبادی وہاں 56,000 ہے. کیا کریں گے وہ؟ تو کسی نہ کسی کے زیر سایہ تو انہیں رہنا پڑے گا. اب یہ ان کی یقیناً وہاں کے لوگوں کی چوائس ہونی چاہیے. ان کی تعداد کل 56,000 ہے. آپ یہ سوچ لیں کہ پاکستان میں تو جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں ان کی آبادی بھی 56,000 سے زیادہ ہے. تو گرین لینڈ کا جو مسئلہ ہے یہ امریکہ کا مسئلہ ہے، اور انہی کے جو قریب ترین لائن ہیں وہ یورپین، ان سے ان کا یہ جھگڑا ہے. تو وہ ایسی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں آج، لیکن کوئی ایسا جنگ ونگ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے اس کے اوپر، آپ یاد رکھیے گا. اور نہ ہی انہوں نے کہا کہ میں اس پہ طاقت سے قبضہ کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی انہوں نے انہوں نے کہا اگر آپ نے جیسے 9 آبادیات بنا لیے ان کے لے گئے، اگر آپ کو بتائیے. اور بہت سارا ایسا ہوا کہ آپ نے ملکوں نے دوسرے ملکوں کے علاقے خریدے یا ری ایڈجسٹمنٹ ہوا. پاکستان کا ہوا، پاکستان نے کچھ لیے ہیں علاقے یہاں خریدے ہیں. کچھ آپ دیکھیں ایران نے کیا، سب بہت سارے ملک ہیں ایسے. تو یہ کوئی ایسے غیر معمولی پروسیس نہیں ہے کہ جسے آپ یہ کہیں کہ کوئی ذکر بہت کیا جاتا ہے. لیکن طاقت کے بل کی ڈپلومیسی جو ہے وہ ٹھیک ہے، آج کل بہت عام ہو رہی ہے. یقینی بات ہے امریکہ بھی اس میں یہ قوم پرست لیڈر ہیں. رشیا میں بھی قوم پرست لیڈر، چائنا میں بھی قوم پرست، جاپان میں بھی قوم پرست لیڈر، یورپ میں بھی بے تحاشا قوم پرست لیڈر آ رہے ہیں. تو قوم پرستی بھی وہ ہے. تو ہر چیز جو ہے ری ڈیفائن ہو رہی ہے. تو گرین لینڈ کو بھی اسی پس منظر میں دیکھیں.